اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وَلَقَدْ السلام يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ایسے دن اور ایسے وقت میں جو اس کو محبوب ہے اور ایسے مہینے کی رات میں اکٹھا کر دیا۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے ماضی کا جو ہے وہ صیغہ شروع کیا تھا، فعل ماضی۔ آئیے اس سے متعلقہ جو ہے وہ کچھ قواعد دیکھتے ہیں۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، لازمی، مبتدا اور خبر، اور جو زائد حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اضافی حصہ مبتدا یا خبر کا۔ دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے بھی اس طرح دو حصے ہوتے ہیں، ایک فعل اور ایک فاعل، اور اگر جو زائد حصہ آتا ہے ان کے علاوہ اسے کہتے ہیں متعلقہ فعل یا متعلقہ فاعل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فاعل کی دو صورتیں ہوتی ہیں عربی میں، یا تو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر مستتر، یعنی چھپا ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں فاعلہ کہ اس کے اندر ہوا چھپا ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے اسم ظاہر، جیسے ہم کہتے ہیں ہوا جو ہے یہ ظاہر ہے، لیکن جب یہ فعالہ میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے، مستتر ہے۔ لہذا ضمیر مستتر جو ہے وہ بطور فاعل آتا ہے، اور عربی کا کوئی بھی جو ہے فعل کا صیغہ، یہ جو ہم 14 صیغوں کی بات کرتے ہیں نا، ہوا، ہم، ہما، انت، یہ سارے کیا ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ جملہ ہے، پورا جملہ ہے فعل کا۔ ہم کہتے ہیں فعلا، ایک لفظ کہا، لیکن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، وہ گیا ایک پورا جملہ ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں فعلو، وہ سب گئے، کیا ہے، پورا جملہ ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہوتی ہیں یہ اس کے اندر چھپی ہوتی ہیں، فعل کے گردانوں کے اندر یہ جتنے صیغے ہم بناتے ہیں ان میں ضمیریں چھپی ہوتی ہیں، مستتر ہوتی ہیں، اور وہ بطور جملہ پورا جو ہے کام دیتے ہیں، یعنی پورا ایک جملے کا کام دیتے ہیں۔ جبکہ اس میں ظاہر جو ہوتا ہے وہ عموماً فعل کے بعد آتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے یہاں پہ مثال ہے فرح الولد، اب اس میں فرح جو ہے یہ کیا فعل ہے، ہنسنے کا، خوش ہونے کا۔ الولد کیا، یہ ظاہر اسم ہے جو کہ اسم کی شکل میں ظاہر ہے کہ کون ہنسا۔ سمع اللہ، اب اس کے اندر دیکھیں سمع اللہ کیا ہے، یہ فعل ہے۔ اگر اس کے ساتھ لفظ اللہ نہ بھی آتا تو ہمیں پتا تھا کہ اس نے سننا، یعنی اس کے اندر مستتر تھا فاعل، لیکن جب یہ اللہ کی شکل میں فاعل آ گیا تو یہاں یہ کیا ہو گیا، فاعل ظاہر ہو گیا۔ تو یہ جو ظاہر فاعل ہوتا ہے عربی میں جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد آتا ہے۔ اب یہ آپ میں سے اکثر بلکہ سب کو ہی پتا ہوگا، فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں۔ اب ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہو۔ اگر
کسی جملے میں دو فعل آ رہے ہوں پھر نفی کے لیے لا لگاتے ہیں. پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات کم بتائی جاتی ہے. ماضی میں بھی لا کا استعمال نفی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب دو اکٹھے فعل یا دو سے زیادہ فعل ماضی کے آ رہے ہوں ایک جملے میں، پھر جو ہے نفی کے لیے ماں کی جگہ لا لاتے ہیں. لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ماضی کے لیے نفی کے لیے ماں اور مضارع کے لیے لا لاتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز بھی ہے، پتہ ہونا چاہیے گرامر کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے ہمیں، جیسے ماں کتبتی، تم نے نہیں لکھا، یہ جی زیر آ گیا، یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مونس کو. ویری گڈ، بس اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں. اچھا، جملہ اسمیہ میں دیکھیں فعل جو ہوتا ہے وہ جنس اور عدد کے اعتبار سے فاعل کے تابع ہوتا ہے. یعنی فاعل اگر مذکر ہے فعل بھی مذکر ہے، فاعل جو ہے واحد ہے فعل بھی واحد آئے گا، فاعل جو ہے وہ جمع کثیر ہے فاعل بھی. یہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں ایک علیحدہ قانون ہے. یہ چلیں اس کی پہلے مثالیں لے لیں. جیسے المعلم ضربا، واحد آیا تھا، اس کے ساتھ فعل بھی واحد آ گیا. المعلمتان کتبا، دو جو ہے معلموں نے لکھا، دونوں کیا ہیں؟ تثنیہ. المعلمون کتبو، یہ کیا ہے؟ دونوں جمع ہے، یعنی فاعل جمع تھا، صیغہ جو ہے اس کے ساتھ کیا آیا؟ وہ جمع. یہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے. الرجلان ضاحکا، دو مرد ہنسے. جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر کی موجودگی میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. یہ جرنل رول ہے. جرنل رول کیا ہے؟ جملہ فعلیہ میں اس میں ظاہر کی موجودگی میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. جیسے ہم نے ایک جنرل رول پڑھا تھا، اگر غیر عاقل کی جمع آ رہی ہو مکسر تو اس کے ساتھ ہم کیا لاتے ہیں؟ صرف مونس لاتے ہیں، واحد مونس لاتے ہیں. یہ جنرل رول پڑھا ہوا ہے نا، بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ پتہ ہو. اسی طرح جملہ فعلیہ کا بھی یہ ہے، یہ جنرل رول ہے. اسم ظاہر کی موجودگی میں فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. یہ دیکھیں، ذہب المعلم، معلم ظاہر اسم ہے، ذہبہ سے جملہ شروع ہے، فعلیہ ہے، تو لہذا واحد آیا. ذہب المعلمان، المعلمان کیا ہے؟ ظاہر اسم ہے، دو ہے، تثنیہ ہے، لیکن اس کے لیے فعل کیا آ رہا ہے؟ ذہب آ رہا ہے. ذہب المعلمون، ظاہر اسم کیا ہے؟ جمع ہے، صرف وہ جو فعل آ رہا ہے کیا ہے؟ واحد. یہ جرنل رول ہے. اور دیکھیے، یہ مذکر کی مثالیں تھی، مؤنث کی بھی دیکھ لیجیے. ذہبت المعلمۃ، ظاہر اسم واحد آ رہا ہے، صرف وہ جو ہے فعل واحد آ گیا. چلو یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی. ذہبت المعلمتان، تثنیہ میں آ رہے ہیں مؤنث، اسم ظاہر، لیکن صرف جو ہے وہی واحد آ رہی ہے. ذہبت المعلمات، اب جمع میں آ گئے، لیکن اس میں یعنی مذکر یا مؤنث میں جرنل رول فعل کا یہ ہے کہ چاہے ظاہر اسم واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اس کے ساتھ فعل کیا آئے گا؟ واحد آئے گا. لیکن غیر عاقل کی جمع مکسر جیسے ہم نے پڑھا تھا، ذہبت جمال، غیر عاقل کی جمع کی مکسر ہو، اس کے ساتھ صرف جیسے آتی ہے مؤنث، اسی طرح یہ بھی جو آتا ہے فعل وہ مؤنث کا آتا ہے اور واحد کا آتا ہے. وہی سیم رول ہے. وہاں پہ صرف کی مؤنث واحد، یہاں پہ کیا ہے؟ فعل مؤنث واحد آ گیا. جمال کہتے ہیں جمل کی جمع کو، جمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ. ذہبت جمال، اونٹ گئے. ذہبت السیارت، ذہبت السیارت، سیارت جو ہے گاڑی کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو گاڑیاں گئیں، لیکن اس کے ساتھ فعل کیا آیا؟ مؤنث اور واحد. یعنی غیر عاقل کیا، یہ تو قانون ہم نے پکا کیا ہوتا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ صرف جو آتی ہے وہ مؤنث واحد آتی ہے.
اسی طرح غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ جو فعل آتا ہے وہ واحد مؤنث آتا ہے۔ یہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ وہاں بھی صرف تھی، یہاں پہ جو ہے فعل ہو گیا، اور وہی وہاں پہ مذکر وہ سوری مؤنث واحد تھا، یہاں بھی ہے۔ باقی یہاں البتہ آپ دیکھیں یہ ہے جرنل رول، اس کے ساتھ ایک اور رول ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کچھ خاص صورتوں میں مذکر مؤنث دونوں صیغوں کا استعمال جائز ہوتا ہے، جیسے عاقل کی جمع مکسر جو ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کے ساتھ کیا آتا ہے مؤنث واحد آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مذکر بھی آ جاتا ہے۔ طلب الرجال، طلبت الرجال، اسم جمع دیکھیں، غلب القوم، غلبت القوم۔ اب اس کے ساتھ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں کیا دونوں آ رہے ہیں، مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے مؤنث بھی، یعنی یہ پرمیشن ہے کہ کچھ حالتوں میں جمع کی شکل میں دونوں مذکر مؤنث جو ہے فعل آ سکتے ہیں۔ مؤنث غیر حقیقی لے لیں، طلع الشمس، طلعت الشمس، سورج جو ہے وہ غیر حقیقی مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کیا دیکھیں دونوں آ رہے ہیں، مذکر کا فعل بھی آ رہا ہے، مؤنث کا، دونوں آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ حالتیں ہیں، خاص صورتیں ہیں جس میں دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں مذکر مؤنث۔ اب ہے اگر فاعل کے ساتھ ایک کام کے بعد دوسرے کام کا بھی ذکر ہو، یعنی ایک ہی جملے میں دو کام آ جائے، دو فعل آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ پہلا فعل تو صیغہ واحد ہوگا، یعنی پہلے فعل سے جو وہ لگائیں گے وہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا، اور دوسرا فعل جو ہوگا فاعل کے عدد کے مطابق ہوگا۔ آئیے دیکھیں، مثلا جلس الرجال واکلوا، کیا جلسا یہ کیا واحد ہے، الرجال مرد آئے بیٹھے اور انہوں نے کھایا۔ اب یہ جو دوسرا فعل آ رہا ہے یہ جمع کا آ رہا ہے، کیوں؟ یہ جمع کا صیغہ۔ ایک اور مثال لیجیے، کتبت بنات ثم قرآن، کتبت یہ جو ہے واحد مؤنث ہے فعل کا اور جمع کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے وہ جمع کا آ رہا ہے، کیونکہ بنات جو ہے کیا ہے؟ جمع کا صیغہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک جملے میں ایک سے زائد اگر فعل آ رہے ہیں تو پہلا فعل تو جو ہے وہ جرنل رول کے تحت جو ہوگا کیا ہوگا؟ واحد آئے گا، اور دوسرا جو ہوگا وہ اس اسم کی حالت کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ جمع کا ہے تو وہ جمع کا آئے گا، اگر اسم جو ہے واحد ہے تو یہ واحد آ جائے گا، اسم تثنیہ ہے تو یہ دوسرا جو ہے کیا ہوگا؟ تثنیہ ہے۔ اگر فعل فاعل سے پہلے آئے تو واحد استعمال ہوگا، اگر بعد میں آئے تو صیغے کی مطلب۔ اس کا یہ جنرل ہم رول یہ لے لیں کلیہ یاد کرنے کے لیے، اگر کسی جملے میں ایک سے زائد فعل آ رہے ہیں پہلا تو ہر حالت میں واحد آئے، پہلا فعل جو آ رہا ہوگا نا اس جملے میں وہ واحد آئے، اور بعد والا جو ہے وہ اسم کی حالت کے مطابق ہوگا۔ اگر اسم واحد ہے وہ بھی واحد ہوگا، اسم تثنیہ ہے وہ بھی تثنیہ ہوگا، اسم اگر جمع ہے تو وہ بھی جمع ہوگا، اسم اگر مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا، اسم اگر مؤنث ہے تو وہ مؤنث ہوگا۔ اب یہ مثالیں دیکھیے، الرجلان رجلان ضاحکا و ضاحک الرجلان کا ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ یہ دو جملے ہیں، الرجلان کیا یہ کیا جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے، ورنہ یہاں یہ کیا ہوتا؟ فعل واحد آیا ہوتا اس سے پہلے۔ ضاحکا یہ دیکھیں جیسے یہ کیا فعلیہ جملہ ہے، ضاحکا رجلان۔ اب ضاحکا جو ہے کیا ہے؟ یہ واحد ہے، تثنیہ جمع کیا ہے؟ واحد ہے، واحد کیوں؟ اسم سے پہلے۔ اچھا اب یہ دونوں کا ترجمہ ایک ہے، الرجلان ضاحکن دو مرد ہیں، ضاحک الرجلان ہنسے دو مرد، ایک ہی جملہ ایک ہی بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ الرجلان ضاحکن جواب ہے اس سوال کا کہ ماذا فعل الرجلان، کہ مردوں نے دو مردوں نے کیا کام کیا، تو جب ہم کہیں گے الرجلان ضاحکن کہ دونوں مرد جو ہے وہ ہنسے،
اور اگر یہ کہا جائے دہقل رجلانی، یہ جواب اس سوال کا کہ من دہقا، کون ہنسا، پھر ہم کہیں گے دہقل رجلان، یعنی کہ سوال کی نوعیت پہ ہے. سوال میں الرجلان کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ جواب میں الرجلان کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں. یہاں پہ ہنسنے کا پوچھا گیا تو آپ ہنسنے کا پہلے بتا رہے ہیں کہ اچھا ہنسا کون دونوں، اور ترجمہ اردو میں ایک ہی ہے دونوں، مرد ہنسے. یہ کچھ افعال دیے گئے ہیں، جلسہ بیٹھنا، قدمہ آیا، ماردہ بیمار ہوا، سما پھر، صحابہ ہو گیا، نجاح وہ کامیاب ہوا، وفد وفد کو کہتے ہیں گروہ جماعت، عدوً دشمن. اب ایک اور چیز چلتے چلتے جو ہے آپ سیکھ لیجیے، فعل لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کون سا فعل لازم ہے کون سا متعدی ہے، پتہ نہیں چلتا. تو ایک جملہ ہے، اسے دیکھیے، قتل داؤد جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوتا جالوت کو. اب اس میں مجھے آپ یہ بتائیے فاعل کون ہے؟ داؤد. آپ درست پڑھا رہے ہیں، لیکن اس جملے میں گرامر کی مدد سے آپ بتائیے آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ فاعل ہے؟ وہ تو میں نے ترجمہ کیا، شاید اس سے آپ نے بتا دیا ہوگا. وہ رفع کی حالت میں، رفع آتا ہے، پیش آتا ہے. اور مفعول کون ہے؟ مفعول جالوت ہے، کیونکہ اس کے اوپر نصب کی حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ حالت نصب. نصب ہے. اب یہ آپ تھم رول جو ہے یاد کر لیں، کیونکہ عربی کے اندر جملے بڑے بڑے ہوتے ہیں قرآن میں، اور یہ ممکن ہے فاعل جو ہے وہ آخر میں کہیں جا کے چھپا ہوا ہو، اور جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ مفعول آ گئے ہو، یا کئی مفعول آ گئے ہو، یا کئی فاعل ہو. تو یہ تھم رول جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا پھر رفع کے محلن مقام پر ہوتا ہے. ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے وہ فاعل کی عام حالت جو پیش ہے وہ یا دو پیش نہیں ظاہر کر رہا ہوتا، لیکن محلن ہم سے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ محلن جو ہے وہ کہاں اس جگہ بیٹھا ہوا ہے. اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر نصب ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور اس سے ہم پہچانے گے چاہے وہ جملے میں کہیں بھی پڑھا ہو، وہ ایک میل دور پڑھا ہو. تو یہ آپ نے تھم رول یاد کرنا ہے. آئیے آپ کو مثال دیکھیں، قتلہ اس میں کیا فعل ہے، لہٰذا یہ فعلیہ جملہ ہو گیا. داؤد کیا فاعل ہے، کیوں اس پہ رفع آ رہی ہے، اور جالوت کیا مفعول ہے، کیوں اس پہ نصب یعنی زبر آ رہی ہے. اب یہ دیکھیے، وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. اب اس میں بتائیے فاعل کون ہے؟ ربو یو آر رائٹ. اور مفعول ابراہیم کیوں اس پہ زبر ہے. اور ابتلا جو ہے یہ فعل ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دوں، ابتلا جو ہے یہ فعل ہے، وہ مفعول ہو گیا، یہ فاعل، اور یہ جو آ رہا ہے یہ متعلق فعل ہو جائے گا، یعنی یہ اس کا. ایک اور جملہ دیکھیے، ان اللہ کتب احسان علی کل شیء. ہاں جی، یہ تو اس نے ظاہر ہی کر دیا ہے، میں کیا بول سکتا ہوں. فاعل کون ہے اس میں؟ اللہ. بہت زیادتی ہوگی کہ آپ لوگوں کو فاعل تو یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ تو پڑھ کے بند کر کے بتائیں گے. اب اگلا سوال سنو غور کی وجہ سے آپ نے کیسے انا کی وجہ سے نصب کرا. ہاں عامل صاحب نے یہ کام کیا کہ لفظ اللہ کے پیش کو غائب کر دیا. یہ لفظ جملہ یہ تھا، انا کو ہٹا دیا گیا تھا. اللہ کتب احسان علی کل شیء. کتبو سے پہلے جو اللہ ہے یہ اللہ پیش کے ساتھ ہوگا، لیکن جو انا آ گیا نا، انا کا کام یہی ہے کہ فاعل کے پیش کو گرا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اللہ پہ زبر آئے. کیوں؟ یہ انا جو ہے وہ ان عوامل میں سے ہے جو نصب لے کر آتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو فاعل ہے اس پر نصب آئے. تو اس لیے یہ کیا ہے، محلن لفظ اللہ جو ہے وہ کیا ہے، رفع ہے. دیکھا آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ جو ہے رفع کے مقام پہ ہے. کیوں؟
انہ نے اس کا پیش غائب کیا، ورنہ پورے جملے میں دیکھ لیں آپ کو پیش والا لفظ نہیں مل رہا کہ آپ اسے فاعل بنائیں، اور جبکہ یہ پورا جملہ ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر جو ہے لکھ دیا احسان کو۔ اس طریقے سے جملے کے اندر آپ نے فاعل کو ڈھونڈنا ہے، فاعل یا تو رفع سے پہچانا جائے گا یا محلن بیٹھا ہوگا۔ اگر کہیں آپ کو رفع میں نہیں مل رہا پھر آپ کسی عامل بابا کو ڈھونڈیں کہ کوئی عامل بابا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہیں جملے میں، یا شروع میں یا درمیان میں یا پیچھے آگے پیچھے کہیں عامل بیٹھا ہے، اس عامل نے جو ہے وہ فاعل کے جو ہے پیش کو رفع کو غائب کیا۔ یہ دیکھیں قرآن میں یہ تو ہے حدیث، لیکن قرآن میں اس طرح جملے آئیں گے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قَتْلَهُ، دیکھیں یہ پورا ایک جملہ آ گیا، پھر وا کے ساتھ جو ہے اگلا جملہ آ گیا اِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، پھر وقفے کے ساتھ پھر ایک تیسرا جملہ آ گیا، اور پھر چوتھا، یعنی 4 جملوں سے مل کے جو ہے ایک جملہ بنا ہے۔ اب اس ہر جملے کے اندر آپ اگر دیکھیں گے کہیں پہ فاعل ہوگا، کہیں پہ مفعول ہوگا، کہیں پہ متعلق فاعل ہوگا، اور اسی طریقے سے پرانی آیتوں میں ہوتا ہے۔ چلیے ہاں، جو جس کے لیے میں نے یہ آپ کو روکا ہوا تھا وہ کا فعل لازم۔ فعل لازم ایسا فعل ہوتا ہے جس کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو۔ کیسے؟ یہ دیکھیے، جلسا وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، دیکھیے بیٹھنے کا عمل کس نے کیا؟ فاعل نے کیا، خود ہی کیا، اور اس کا اثر کسی اور پہ نہیں ہوا۔ ذہبا جانے کا عمل کس نے کیا؟ فاعل نے کیا، اور فاعل کہاں ہے؟ ہاں جی یہاں فاعل تو نظر ہی نہیں آ رہا مجھے، کدھر ہے فاعل؟ یہ جلسہ اور ذہبا کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے مستتر، خود کے اندر چھپا بیٹھا ہوا ہے، خود ہوا ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، یہ وہ جو ہے نا ہوا اس کے اندر خود بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ کیا؟ یہ فاعل ہے اس کا، اور اس کا اثر ہوا پہ ہی ہوا ہے۔ تو ایسا فعل جس کا اثر صرف فاعل پر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ فعل لازم ہوگا، یعنی اس کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا۔ لازم کا مطلب ہے ایسا فعل جس کے بغیر جملہ نہیں بن سکتا اور جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ خود کر سکتا ہے کام، اس کا اثر صرف وہ خود کرنے والے پر ہی ہے۔ ایک اور مثال دی، فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ جس کا اثر فاعل کی بجائے کسی اور پر ہو رہا ہے، یعنی مفعول کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے اگر یہ کہا جائے ضربا، اس نے مارا، اس نے مارا، اب مارنے کے لیے کسی کو کوئی چیز چاہیے جسے مارا جائے گا نا، جی وہ اپنے آپ اس نے مارا، اس نے مارا کس کو؟ کسی کو مارا ہوگا نا، تو کس کو مارا؟ وہ جو کس کو مارا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مضروب، ایسا فعل جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑ رہا ہو فاعل کے کرنے سے، اسے متعدی فعل لازم ہوتا ہے جس کا اثر خود سے فاعل پہ ہو رہا ہے اور اسے مفعول کی ضرورت تھی، اور جبکہ متعدی وہ ہوتا ہے جس کا اثر جو ہے کسی اور پہ پڑ رہا ہو اور اسے ایک مفعول کی ضرورت ہو۔ مثلا ہم کہیں گے ضربا زیدن، اس نے زید کو مارا، تو یہ زید صاحب کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل کیا ہوگا یہاں پہ؟ ضربا متعدی۔ اچھا اب یہ دیکھیے جملہ اسمیہ کے اجزاء ہم نے دیکھا تھا مبتدا اور خبر، باقی اگر کوئی چیزیں ہیں مبتدا اور خبر کے وہ متعلق خبر کے خبر سے تعلق ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، یہ پورا ہے، اور مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو باقی جملے کا حصہ ہوتا ہے وہ متعلق فعل کہلاتا ہے۔ یہاں پہ خبر اور یہاں پہ متعلق فعل کی۔ لازم کی مثال دیکھیے، جلسا زید علی الکرسی، اب اس میں جلسہ جو ہے بیٹھ گیا، حالانکہ جملہ یہ بتا رہا ہے زید صاحب جو ہے کرسی پر بیٹھے، یعنی بیٹھنے کا عمل جو ہے کرسی کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو یہ دو حصے تب بھی ہمیں پتہ ہے جلسہ جو ہے وہ ایک لازم فعل ہے۔ اگر جلسے کے ساتھ جو ہے یہ فاعل اور متعلق کے فاعل آ بھی رہے ہوں وہ جو ہے اس فعل کی حالت کو نہیں بدلتے، یہ لازم ہی رہے گا۔
متعدی کی دیکھیں، اکلا زید طعام علی مدعات، یعنی زید جو ہے اس نے کھانا میز پر کھایا. اب یہاں پہ یہ جو اکلا ہے یہ فعل متعدی ہے، کیوں؟ کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، اس کے بغیر وہ عمل نہیں ہو سکتا، یعنی کسی چیز پہ اثر ہوگا کھانے کا جسے کھایا جائے گا. وہ کیا ہے؟ یہاں طعام ہے. تو طعام جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. کیسے پتہ چلا یہ طعام جو ہے مفعول ہے؟ حالت میں کہہ رہا نصب ہے، ہوں حالت نصب ہے، حالت نصب میں آ رہا ہے، اور زید کے اوپر تنوین یعنی کیا رفع حالت آ رہا ہے، تو لہذا یہ فاعل ہے. اور یہ پہلا جو ہے یہ اکلا، یہ تو ہے ہی فعل. یہ کیسے پتہ چلا کہ اکلا فعل ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ تینوں پہ زبر ہے. کل ہی پڑھا تھا ہم نے کہ ماضی کے اندر جو ہے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعلا، فاعلا، فاعولا. یعنی تینوں حرف پہ جو ہے یا تو زبر ہوں گی، یا پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیان والے پر زیر، یا پہلے اور آخری پہ زبر اور درمیان والے پہ پیش ہو. جس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ ماضی کا فعل ہے. تو لہذا اکلا جو ہے وہ خود بول رہا ہے، پکار پکار کے ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو میرے تینوں حرفوں پہ زبر ہیں، میں فعل ہوں. ٹھیک ہے، جلسہ کو دیکھیں، پکار کے آپ کو کہہ رہا ہے میرے اوپر دیکھو تینوں حرفوں کے اوپر زبر ہے، میں ماضی کا فعل ہوں. اسی طرح جب مضارع کی بات کریں گے، وہ مضارع بھی پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو میرے اندر یہ علامت ہے. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور متعلق کے فعل ہمیشہ مفعول کے بعد آتا ہے. مثلا یہاں پہ مفعول یہ کام تھا، اس کے بعد جتنا حصہ ہوگا یہ متعلق کے فعل ہوگا. اور اگر اسمیہ ہے جملہ تو یہ متعلق کے خبر ہوگا، جیسے اللہ کرسی. اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ جملہ ہے اس کا جو ہے وہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے اور متعلق کون سا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹائم کم میں ان کو میں اسکیپ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس اس میں آ جائیں گے. ہاں آئیے کام کی بات کرتے ہیں. فسجد الملائکۃ، فسجد الملائکۃ، جی 100 سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ضرب اللہ مثلا، کیا ترجمہ ہو؟ اللہ بیان کرتا ہے مثال. مثال سے یہاں آپ کا محاورہ کا جو ہے وہ محاوراتی ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا مارا اللہ نے مثال کو، یعنی اللہ نے مثال بیان کی. وجدہ فیہا جدارن، وجدہ فیہا ہا آیا جدارن، دیوار، وجدہ پایا، ایک دیوار ملی، بس اس کو وہاں یہ حضرت خضر اور موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. قتل داؤد و جالوتا، یہ اس کا ترجمہ تو ابھی کیا تھا میں نے. قتل کیا داؤد نے جالوت کے نمبر ہیں، داؤد نے جالوت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. کو قتل کیا. نظرت للرحمن صوما، ہاں جی یہ حضرت مریم کا وہ ہے جملہ جو اللہ نے کہا تھا کہ تو ایسے کہنا لوگ جب پوچھیں. نظرت للرحمن صوما، نظر اللہ کے مانی لیے روزے کی. وجد اللہ، اس نے اللہ کو پایا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی. اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی. اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں. خلق الانسان من علق، پیدا کیا اللہ نے انسان کو. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر، یہ آپ اور بعد نہیں میں کفر دیکھیں. کیا سلیمان نے لیکن تو آئیے اپنے اخفی حصے کی طرف. انی مسعنی، مسانی ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا. در کہتے ہیں تکلیف اذیت کو. وانت الرحم الرحیم، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ بالکل لاچار مجبور ہو گئے اور شیطان نے ہیلے بہانے سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پھسلانے کے لیے ان کی زوجہ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بھیجی، تو اس پر جو ہے پھر وہ پکار اٹھے
کہ اللہ مجھے جو ہے تکلیف نے چھو لیا ہے، پکڑ لیا بیماری نے، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں مجھ پر، ارحم الراحمین رحم کیجیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ جملہ قرآن کا ہے، یہ بھی بڑی کام کی بات ہے۔ وعدو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آئیے دیکھیں۔ انی مسن الضر وانت الرحمن، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور اچھے کا ساز ہے۔ وعدو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب سے وعدے میں بے نصیب نہ ہوں گا، یعنی جو دعا مانگ رہا ہوں اس میں وہ قبول کیا جاؤں گا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آج آپ میں سے کون دعا کرانا چاہے گا؟ بھائی آج تو بڑی خاص رات ہے، تاغ راتوں میں سے ہے۔ آپا تو پتہ نہیں ہے، آپا ہے کلاس میں؟ نظر تو نہیں آ رہی مجھے۔ آپا آپ سن رہی ہیں؟ ہے ہی نہیں کلاس میں، سنے گی کیا؟ وہ تو اس وقت قیام اللیل میں بیٹھی ہوگی۔ ہاں جی، آج ہمت کرے، کون دعا کرائے گا بھائی؟ خاص موقع ہے، دعا مانگو، مانگو جو کچھ مانگ سکتے ہو، وقت ہے یہ۔ چلے جی، زاہدہ خان آپ کرائیں گی سسٹر؟ جی کوشش کرتی ہوں۔ کرائیے، بس رونا ہے، باقی کام وہ آسان کرتا ہے، دعا آپ کے دل میں وہ اتارے گا، الفاظ وہ دے گا، آپ کی کیفیت بس چاہیے، آپ وہ کیفیت کرو گے پوری کلاس پہ اس کا اثر ہوگا۔ شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے ہمیں اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے پاک پروردگار عالم، ہم سب پہ اپنا رحم و فضل فرما اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے ملک کو بہترین قیادت نصیب فرما۔ یا میرے پاک پروردگار عالم، ہم سب پہ اپنا رحم و فضل فرما، ہم سب کو نمازی بنا اور ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا هب لنا من ذريتنا، ربنا أطعنا أحسنك، الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ارحمنا ارحمنا، الله حافظنا، الله ناصرنا، الله ناصرنا، اللهم كفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك من سواك، اللهم آمین۔ إني الحمد والحزن، أعوذ من العزل والقسم، أعوذ من الجبن والبخل، أعوذ من الكعب، يا لطيف بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي يا عارف يا لطيف يا عليم يا خبير، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.